کہ حضور رہتے مدینے میں ہیں، دیکھتے سارے غلاموں کو ہیں۔ اس پہ پہلی آپ کو میں نے دلیل پیش کر دی، قرآن کریم میں رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ نبی تو مدینے میں رہتے ہیں، ان کو کس چیز کا پتہ چلتا ہے، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ مومن اونچا بولیں، یہ مومن یہ کسی منافق کی اولاد ہے، یہ کسی ذویل خویسرہ کی اولاد میں سے ہے۔ کیوں؟ مومن کی تو یہ شان نہیں ہے۔ مومن کے لیے تو رب نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اور رب نے یہ حکم نازل کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا جو مومن ہوگا وہ اس چیز کا اعلان کرے گا کہ نبی میری جان سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ ہاں تو یہ بات منافق ہی کر سکتا ہے کہ نبی تو مدینے میں رہتے ہیں، ان کو کس چیز کا پتہ ہے، ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج سے یہ فارمولہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ مومن ایسی بات کر سکتا نہیں ہے، یہ منافق ہی کوئی کرے گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں حضور کی حدیث پڑھوں۔ دوسری دلیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، عرض کیجیے یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا جس طریقے سے میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ کمال بات ہے اگر آپ توجہ فرمائیں، فرمایا جس طریقے سے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے اپنے پیٹھ کی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کس چیز کی حدیث ہے؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مسلم شریف میں۔ کون سی کتاب میں ہے یہ حدیث؟ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ میں کیا جی یہ حدیثیں اس قوم کو پڑھ کے سنا۔ ہاں اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کو کس بات کا پتہ ہے، ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جب میں یہ باتیں کروں گا تو قوم تک کیا پیغام جائے گا کہ نبی اتنا بے بس تھا، نبی کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا مر یہ حدیث پڑھ کے سنا کہ حضور نے فرمایا میں فقط سامنے سے نہیں دیکھتا، فرمایا جس طریقے سے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ ہاں کیونکہ منافق جو ہوتے تھے نا وہ پیچھے سے بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے نبی کو کس بات کا پتہ ہے، نبی تو کسی بات کو جانتا ہی نہیں ہے، نبی تو کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تبھی حضور نے یہ فرمان جاری فرمایا۔ اب اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ایک بخاری کی بھی حدیث پڑھ لو۔ حضور نے فرمایا هل ترون قبلتی ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، صرف اپنے آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا قسم ہے رب کی، فرمایا تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع اور تمہارے سجدے مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جس طریقے سے میں سامنے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہاں پہ؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب اگر کوئی مرزا جیلوی جیسا ہوتا نا تو پتہ نہیں وہ اس کی کوئی کیا تشریح کرتا، اور اس کے کوئی فالوورز ہوتے تو پتہ نہیں وہ اس حدیث کا کیا مطلب نکالتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے غلام، آپ نے اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور فقط نماز میں آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے فقط نماز میں نہیں، فرمایا مصطفیٰ کہیں بھی رہیں جس طریقے سے سامنے سے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا۔ مدارج النبوت کے اندر آپ نے جو یہ بات بیان کی ہے نا، واللہ العظیم میں نے جو یہ آپ کی بات پڑھی ہے نا، دل باغ باغ ہو گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے الگ دیکھتے ہیں، پشت کے پیچھے سے الگ دیکھتے ہیں، دائیں الگ بائیں نہیں، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے جو جملہ لکھا ہے نا، میں وہ جملہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے آپ کے لیے شش جہت ایک جہت کے حکم میں ہے۔ کتنی جہتیں ہیں؟ 6۔ کتنی جی؟ سارے بولیں، اونچا بولیں، کتنی؟ 6۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ کتنی جہتیں ہیں؟ 6۔ اس کو شش جہت کہتے ہیں۔ شیخ نے لکھا کہ آپ کے لیے شش جہت
ایک جہت کے حکم میں ہے۔ فرمایا آپ کے لیے دایاں بایاں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ الگ جہتیں نہیں ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں اس طریقے سے دائیں بھی دیکھتے ہیں، جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں اس طریقے سے بائیں بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا آپ کے لیے شش جہت ایک جہت کی مانند ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کی آنکھیں ایک ہیں اور چھوں طرف دیکھ رہی ہے۔ اگر مرزا جیل میں ہوتا تو وہ ایسی بات کر سکتا تھا؟ اب یہ تو ہو گئی شیخ کی بات۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال۔ سبحان اللہ کہہ دیں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اب یہ شعر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ مچل جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال۔ فرماتے ہیں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، چھ جہتیں حضور کے لیے ایک جہت کی مانند ہیں۔ فرمایا وہ دن ہو یا رات ہو، فرمایا مصطفیٰ جیسے آگے دیکھ رہے ہیں ایسے دائیں بائیں پیچھے اوپر نیچے، فرمایا جس طریقے سے آپ آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے پانچوں جہتوں میں ایک دفعہ اور ایک ہی وقت میں پانچوں جہتوں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر یقین نہیں آتا نا، اعلیٰ حضرت نے آگے جو کہا نا، فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ فرمایا اگر یقین نہیں آتا نا ہماری بات پہ تو فرمایا سورۃ نجم پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہے، نگاہ مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے۔ فرمایا پھر سورۃ نجم پڑھ اور سورۃ نجم کی تلاوت کر۔ جی کون سی آیت؟ فرمایا رب محبوب کی نگاہ کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کے بارے میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ فرمایا میرے محبوب نے مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے، نہ آپ کی آنکھ بھٹکی ہے اور نہ آپ کی آنکھ جھپکی ہے۔ فرمایا پھر سورۃ نجم پڑھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ رب نے محبوب کو بینائی کیسی عطا فرمائی تھی۔ ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ بھی ہماری طرح ایک بشر تھے،